السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کے ساتھ سورہ یاسین کی فضیلتیں شیئر کر رہے ہیں اور اس کا ایک بہترین طریقہ پڑھنے کا آپ کو بتائیں گے، جس سے آپ کو جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو اللہ پاک ان پیسوں کی ضرورت کو پورا فرما دیں گے، یا آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ اس عمل سے پوری ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے جمعے کے دن یا جمعرات و جمعہ کی درمیانی رات میں سورہ یاسین کو پڑھا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ یاسین کسی بھی رات میں پڑھی، ضروری نہیں کہ وہ شب جمعہ کو ہی پڑھے، کسی بھی رات کو سورہ یاسین پڑھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے، تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جو بندہ سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسے کسی فکر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سورہ یاسین پڑھنے والے کی جس دن بھی وہ سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اپنے دن کو شروع سورہ یاسین سے کرتا ہے، تو اس دن کی تمام ضروریات اس کی اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں، حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں جو اس دن میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورہ یاسین جب آپ پڑھتے ہیں، جو اس کی ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار آپ نے سورہ یاسین صبح پڑھنی ہے اور ایک بار آپ نے شام کو پڑھنی ہے، تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ صبح بھی ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور شام میں بھی آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب اس کے پڑھنے کے فائدے سن لیں۔ غیر شادی شدہ اگر صبح ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اور شام کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا تو جلد ہی اس کی شادی ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ قید میں ہے اور وہ صبح سورہ یاسین ایک بار پڑھتا ہے اور شام کو سورہ یاسین ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے قید سے رہائی اور آزادی دے دیں گے۔ مقروض ہوگا تو اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، یعنی کہ اگر وہ قرضے میں ڈوبا ہوا بھی ہے، بھلے لاکھوں کا قرضہ ہے، کروڑوں کا قرضہ ہے، بس وہ ایک مرتبہ سورہ یاسین صبح پڑھے، ایک مرتبہ سورہ یاسین شام میں پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے اور اس کا قرض ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ پیاسا ہے اور پیاسا سورہ یاسین پڑھ رہا ہے تو اللہ پاک اسے سیراب کر دیں گے۔ مسافر سفر میں پڑھتا ہے تو اس کا سفر آسان ہو جاتا ہے، اس کو کوئی حادثہ پیش نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی سے خوف زدہ ہے اور کسی ظالم سے خوف زدہ ہے تو وہ اگر صبح ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اور شام کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا تو وہ امن میں آ جائے گا۔ بھوک کی حالت میں پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی بھوک کو ختم کر دیں گے، یعنی کہ اس کو رزق عطا فرما دیں گے، اس کی بھوک ختم ہو جائے گی اور پوری ہو جائے گی۔ جو کسی کی کوئی چیز گم گئی ہو، جو مل نہ رہی ہو، تو اس کے لیے بھی اگر آپ ایک مرتبہ صبح سورہ یاسین پڑھیں گے اور شام میں سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھیں گے تو جو بھی چیز گم ہوئی ہوگی وہ مل جائے گی۔ اگر قریب المرگ ہے، یعنی کہ مرنے کی اس کی کنڈیشن ہو چکی ہے بندے کی، تو اس کے پاس بیٹھ کے صبح بھی اور شام بھی سورہ یاسین پڑھی جائے تو نزا میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ روزانہ اس معمول کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں کہ روزانہ آپ ایک بار سورہ یاسین کو صبح پڑھتے ہیں اور روزانہ ہی سورہ یاسین کو شام میں بھی ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ تمام آفات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ کے اوپر رزق کے دروازے اللہ پاک کھول دیں گے، رزق کی فراوانی ہوگی، آپ کا ہر کام بخوبی اور خیر سے پورا ہو جائے گا، اس کام میں کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل پیش نہ آئے گی، اور تمام لوگ آپ سے ہمیشہ خوش رہیں گے اگر آپ صبح ایک بار اور شام کو ایک بار سورہ یاسین پڑھنے کا معمول اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اور اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے جس سے آپ کو خوف ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، کسی بھی طرح کا نہ جانی
اور نہ مالی، کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا۔ اور آپ جو بھی دعا مانگیں گے، جس بھی وقت مانگیں گے، اللہ پاک اس دعا کو فوراً قبول کر لیں گے یا اس حاجت کو فوراً پورا فرما دیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں، سورہ یاسین پڑھنے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ایک مرتبہ صبح پڑھنی ہے، ایک مرتبہ شام کو پڑھنی ہے، جبکہ فائدے آپ نے اس کے سن لیے ہیں کہ اس کے اتنے فائدے ہیں کہ جتنے بتائے جائیں اتنے کم ہیں۔ تو حاجتوں کے لیے، مقروض یعنی کہ قرض کو ختم کرنے کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے، رزق کے دروازے کھلوانے کے لیے، ہر چیز کے لیے یہ عمل بہت ہی تیر ہدف ہے اور آزمودہ ہے۔ اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس عمل کو شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔